سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ امید نہیں تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی شکایت کا موقع ملے گا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا آزاد کشمیر پارلیمانی اجلاس سے خطاب۔ کہا، مخالفین نے صرف نعرے لگائے، ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ماضی میں آزاد کشمیر کی حکومت عوام کی امنگوں پر پورا نہ اتر سکی۔ آزاد کشمیر میں ترقیاتی منصوبوں کی اشد ضرورت ہے۔ شہباز شریف کو کہوں گا، آزاد کشمیر کو زیادہ سے زیادہ فنڈز دیں۔ جس طرح پنجاب بدل رہا ہے، اسی طرح آزاد کشمیر کو بھی بدلنا چاہیے۔ اب عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی گنجائش نہیں۔ اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو پھر آزاد کشمیر کے عوام ناراض ہوں گے۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان جیتی تو دھاندلی کی بات نہیں کی، آزاد کشمیر میں ہار گئی تو دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگائے۔ جن کے پاس آزاد کشمیر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کو عوام نے مسترد کیا۔ سڑکوں کا وعدہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کی جہاں حکومت ہے وہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ وہ بسوں کا وعدہ بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹوٹی پھوٹی بسیں دی۔ صفائی کے نظام کا وعدہ نہیں کر سکتے کہ ان کے اپنے صوبے میں کچرے کے ڈھیر لگے ہیں۔ جوش تقریر میں وہ بھول گئے، آزاد کشمیر میں حکومت اور انتظامیہ ان کی اپنی تھی۔ نواز شریف کو شکوہ کرنے سے پہلے آزاد کشمیر کے سیاسی حالات دیکھنے چاہیے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا نواز شریف اور مریم نواز کے بیانات پر رد عمل۔ کہا، نواز شریف کا پیپلز پارٹی سے شکایت کا موقع ملنے کی امید نہ ہونا افسوسناک ہے۔ انتخابی بے ضابطگیوں پر آواز اٹھانا پیپلز پارٹی کا جمہوری حق ہے۔ جمہوریت کے نام پر دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ پر اثر انداز ہونا قبول نہیں۔ مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر دھاندلی کے ذریعے خیراتی مینڈیٹ حاصل کیا۔ آزاد کشمیر انتخاباتی نتائج کو تاریخ میں فارم 47+ کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ مریم نواز کا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر انتخابات کا موازنہ درست نہیں۔ آزاد کشمیر کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی مری میں اہم بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب اور حمزہ شہباز اجلاس میں شریک ہوئے۔ وفاقی وزراء، سینئر پارٹی رہنما اور نو منتخب ممبران اسمبلی نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی سے متعلق تمام امور طے کر لیے گئے۔ پارٹی قیادت کی طرف سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اعلان کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر وزارت عظمیٰ کے مضبوط ترین امیدوار ہیں۔ طارق فاروق، کرنل وقار اور راجہ فاروق حیدر بھی وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل۔ باغ آزاد کشمیر کے 2 حلقوں کے 23 پولنگ اسٹیشن پر ری پولنگ۔ LA-16 باغ میں مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار میر اکبر 20,797 ووٹ لے کر کامیاب۔ LA-15 باغ میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار ضیاء القمر نے 17,019 ووٹ حاصل کر کے میدان مار لیا۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ابنائے ہرموز کو جلد امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان۔ کہا، امریکہ ایران کو اقتصادی طور پر سخت نقصان پہنچائے گا۔ مہنگا فیول برداشت کر لیں گے، ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کو ہم بری طرح شکست دے چکے ہیں، ایران کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کی ناکہ بندی جاری ہے، ان کا کوئی جہاز گزر نہیں سکتا۔ جب ملکوں کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑی تو نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ امریکہ سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، پیغامات کے تبادلے کا مطلب مذاکرات نہیں۔ مذاکرات کی بحالی فی الحال غیر یقینی ہے۔ قطر اور پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطے جاری ہیں۔ موجودہ صورتحال ایران کے خلاف جارحیت کا نتیجہ ہے۔ ایران نے نیک نیتی کے ساتھ سفارتی عمل میں شمولیت اختیار کی، جنگ کے خاتمے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے، ایران امریکہ کی دھمکیوں یا طاقت سے مرغوب نہیں ہوگا۔ آبنائے ہرموز کو کھولنا یا بند کرنا صرف ایران کے اختیار میں ہوگا۔ ڈرفٹنگ کا شوق 5 جانیں نگل گیا۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ کینال روڈ پر ڈرفٹنگ اور تیز رفتاری کے دوران ایک ہولناک کار حادثہ۔
2 راہگیروں سمیت 5 افراد جاں بحق اور 1 بچہ زخمی ہو گیا۔ مرنے والوں میں 2 راہگیر اور 3 کار سوار شامل۔ سفید رنگ کی تیز رفتار کار بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر چڑھ گئی اور وہاں موجود راہگیروں کو کچلتی ہوئی سڑک کنارے درخت سے جا ٹکرائی۔ جاں بحق افراد میں 15 سے 20 سال کے نوجوان شامل۔ ریسکیو کے مطابق ماں اور 2 بچے بھی گاڑی کی زد میں آئے۔ خضدار کے پہاڑی سلسلے شورپورود میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شورپورود کے پہاڑی سلسلے میں دہشت گردوں کی موجودگی پر فورسز نے آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مختلف ٹھکانوں کو گھیرے میں لے کر کارروائی کی۔ دہشت گرد 3 چھوٹی پارٹیوں کی صورت میں علاقے میں موجود تھے۔ آپریشن کے بعد فورسز نے علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن مزید تیز کر دیا۔ فرار ہونے والے دہشت گردوں کی تلاش بھی جاری۔ پاکستان کی علاقائی عسکری بالادستی بحال، بھارت کا منصوبہ ناکام۔ معروف امریکی خارجہ پالیسی ماہر ڈینیل مارکی کا کہنا ہے پاکستان سعودی عرب اور ترکی کا معاہدہ اسلام آباد کی بڑی کامیابی، سہ فریقی تعاون سے پاکستان کا دفاعی اور علاقائی اثر و رسوخ بڑھے گا۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے اسے دوبارہ علاقائی طاقت بنایا۔ سہ فریقی معاہدہ بھارت کو فوجی اقدام سے پہلے سوچنے پر مجبور کرے گا۔ معاہدے نے پاکستان سے متعلق بھارتی بیانیہ کمزور کر دیا۔ پاکستانی صلاحیت بھارت کی یک طرفہ علاقائی بالادستی میں رکاوٹ ہے۔ سہ فریقی معاہدہ بھارت کو دفاعی پوزیشن پر لے آیا۔ بھارتی ریاست منی پور میں نسلی فسادات کی نئی لہر، مودی سرکار حالات پر قابو پانے میں بری طرح ناکام۔ بھارتی جریدے دکن کرونیکل کے مطابق کانگ پوکپی میں مسلح حملہ آوروں کا ناگا گاؤں پر حملہ، فائرنگ کے بعد کم از کم 9 مکانات کو آگ لگا دی گئی۔ ہنگامی اپیلوں کے باوجود بروقت سیکیورٹی کارروائی نہ ہو سکی۔ مقامی افراد کے مطابق ہنگامی اپیلوں کے باوجود قریب موجود سیکیورٹی فورسز اور ریاستی پولیس نے بروقت کارروائی نہیں کی۔ منی پور میں بڑھتے تشدد پر انسانی حقوق کی تنظیموں کو تشویش۔ بھارت کا یوم آزادی کشمیریوں کا یوم سیاح، دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں نے یوم سیاح منایا۔ جموں و کشمیر پر غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا۔ بھارت نے 78 برسوں میں 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا پیدائشی حق مانگ رہے ہیں۔ کشمیریوں کا عالمی برادری سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مطالبہ۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ یوم سیاح پر سری نگر فوج چھاؤنی میں تبدیل، سیکیورٹی انتہائی سخت، بخشی اسٹیڈیم کے گرد سیکیورٹی کے کئی حصار، شہریوں کی تلاشی۔